اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن مشقت کی وجہ سے نہ رکھیں، ایک روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور روشن دلیلیں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو اس مہینہ میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ تھا جو کہ البیان شریف سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ یوں تو خواتین بڑی عظمت والی دنیا سے گزری ہیں، مگر عورتوں میں سے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتیں وراء الورا ہیں، نور علی نور ہیں، مگر صحابہ میں سے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں لیا وہ شہر رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن کے اتارنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ روزے فرض بھی ماہ رمضان کے فرمائے۔ ماہ رمضان میں کتنی نور ہیں، یہ خود سراپا نور ہے، اس کے دن نور ہیں، اس کی راتیں نور ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تراویح کی نماز اللہ تعالی نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے اس امت کو عطا فرمائی، جو کہ اور کسی مہینے میں نہیں پڑھی جاتی، وہ صرف ماہ رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح نور، اور اس میں مکمل قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن بھی نور، تراویح بھی نور، سحری بھی نور، افطاری بھی نور، روزہ بھی نور، پھر لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی، وہ بھی نور، اعتکاف کی نعمت اور دولت بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت عطا فرمائی، وہ بھی نور۔ رمضان، قرآن، تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ سارا نور ہے۔ روزہ کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا، لغوی معنی، صوم کا لغوی معنی، روزے کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا، اور اس کو ترک کرنا، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، رکنا، اور جتنی دیر کے لیے رکنا ہے اتنی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ روزہ کا لغوی معنی ہے۔ اور روزہ کا شرعی معنی ہے مکلف۔ مکلف اس عاقل و بالغ مرد و عورت کو کہتے ہیں جس پر جو عبادت فرض کی گئی ہے اس عبادت کے کرنے کی اس میں طاقت ہو، اس کو مکلف کہتے ہیں۔ یہ لفظ تکلیف سے بنا ہے، چونکہ عبادت میں جسم کو کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس لیے ایسے شخص کو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، جس پر جو عبادت فرض کی گئی ہے اس عبادت کا اسے مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ عاقل بالغ مرد یا عورت جو ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے مراد ہے جب صبح کی آذانوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، صبح کی آذان کا وقت، فجر کی آذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت کو طلوع فجر کہتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی ازواج کے مقاربت سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روزہ ہے۔ چونکہ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی نماز کے ٹائم جب شروع ہوتے ہیں وہاں تک یہ روزے کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں کھانے سے، پینے سے، اور شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں کی مقاربت سے دور رہیں، اور نیت ثواب کی ہو اور مومن بھی ہوں، یہ تو اس کو روزہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسلام میں نماز فرض کی، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ فرض کی، اور زکوٰۃ کے بعد پھر روزہ فرض کیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل یعنی آسان نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل، دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت مشکل ہے۔ ایک چیز میری اپنی ہے، اس کو میں اپنی ملکیت سے نکال رہا ہوں، اب وہ میں اس کا مالک نہیں رہا ہوں، میں اس کو مالک بنا رہا ہوں جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اب وہ مالک ہے۔
میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا وہ کدھر خرچ کرے گا، کیسے خرچ کرے گا، نہ میں اس کو تان کر سکتا ہوں، نہ میں پوچھ سکتا، کیونکہ میری ملکیت سے میرا مال خارج ہو گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ نکالنا، تو یہ تھوڑا نماز سے مشکل تھا، اس کو نماز کے بعد فرض کیا گیا۔ اور پھر اس سے بھی مشکل روزہ ہے، کیونکہ گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، سردیوں میں بھوک کی شدت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان شریف اللہ تبارک و تعالی نے قمری مہینوں میں عطا فرمایا ہے، جو کہ بدلتے رہتے ہیں، شدید گرمیوں میں بھی آتے رہتے ہیں، شدید سردیوں میں بھی آتے رہتے ہیں، اور نارمل موسم میں بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کو زکوٰۃ کے بعد فرض کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث جن میں 5 ارکان اسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں بھی پہلے کلمہ کا ذکر ہے، پھر نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے، پھر حج کا ذکر ہے۔ جو ترتیب رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے، وہی ترتیب سید المرسلین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سورہ احزاب شریف میں موجود ہے کہ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، جس کا ترجمہ ہے نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو بھی ہو صدقے میں شامل ہے، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، کیونکہ نماز کے بعد پھر صدقہ آیا نا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ غلط بات کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو 2 مرتبہ یہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، الصوم لی، الصوم لی، حدیث کے الفاظ ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، اب تھوڑی اس کی تشریح آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا جو روزہ ڈھال ہے، ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ تلوار سے جب کوئی جنگ کرتا ہے تو اس کے بایاں ہاتھ میں تغاری کی طرح لوہے کی ایک ڈھال ہوتی ہے، وہ دشمن کے وار کو اس پر روکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے،
تو ڈھال وہ چیز ہے جس سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اخروی عذاب، جہنم کی آگ اور جہنم کے عذابوں کے سامنے، عذاب قبر کے سامنے روزہ ڈھال ہے۔ یعنی بالفرض اگر انسان کے لیے کوئی عذاب آیا بھی صحیح تو روزہ آگے آ جائے گا، کیونکہ روزہ ڈھال ہے، روزہ آگے آ جائے گا، اور انسان کو روزہ ایسے ان عذابوں سے بچا لے گا جیسے ڈھال دشمن کی تلوار کے وار سے انسان کے جسم کو بچا لیتی ہے۔ ڈھال کا یہ مطلب ہے۔ اور روزہ دار کوئی غلط بات نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، جیسے دور جاہلیت میں یا اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا روزے ایک پاکیزہ حالت ہے اور یہ ایک عبادت ہے روزہ رکھنا۔ اس حالت میں زیب نہیں دیتا کہ روزہ دار ایسی بیہودہ باتیں کرے جس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے یا اس کے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے دوستو کہ جو بندہ روزہ میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، روزے میں اس کو بے قراری ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو راحت نہیں ہوتی۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے، خاموش رہتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اس کو تنگی نہیں ہوتی، اس کو سکون ملتا ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے، یعنی روزے دار سے کوئی لڑے، بعض اوقات بازار آپ جاتے ہیں، کپڑا خرید رہے ہیں، کوئی سودا سلف کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں، اور اونچ نیچ ہو جاتی ہے بات میں، یا ویسے گھر میں جیسے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے، کوئی اگر آپ سے لڑے، آپ کو روزہ ہو، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس روزے دار کو چاہیے کہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یعنی پرلے دوسرے بندے کو جو جھگڑا کر رہا ہے اس کو روزے کی بات سن کے کہ اس کو روزہ ہے، وہ لڑنے سے باز آ جائے گا، وہ روزے کا احترام کرے گا۔ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، بتانے کی اجازت ہے۔ اب یہ بتانا اس کے لیے ریاکاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے روزے کو اور ثواب کو بچا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کا ایک معنی نہیں ہوتا۔ ہم ظاہر بین لوگ ان کے حقیقتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اب جیسے روزے والا گناہ سے بچ رہا ہے نا، لڑنے والے کو بھی جہنم سے بچا رہا ہے، یہ کہہ کے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کے روزے کا احترام کرے گا تو وہ بھی جہنم سے بچ جائے گا، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا خود بھی بچو اور دوسرے کو بھی بچاؤ۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں روزے دار ہوں، مجھ سے نہ جھگڑو، تم خود ہی نہیں بچ رہے، اپنا ثواب تو بچا ہی رہے ہو، خود تو اپنی روزے کو محفوظ کر ہی رہے ہو، لیکن اس بھائی کو بھی آپ جہنم سے بچا رہے ہو، اس کو بھی گناہ سے بچا رہے ہو، اس کو بھی بے ادبی سے بچا رہے ہو کہ وہ روزے کی بے ادبی کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اب وہ بچ جائے گا تو گناہ سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ہے، روشنی۔ اور آپ نے جو پروگرام کا نام روشنی رکھا، بہت اچھا رکھا ہے کہ یہ حضور کی عطا کی ہوئی روشنی ہے، اور حضور روشن کرنے آئے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم روشنی ہے، نور ہے۔ نور صرف اس کو نہیں کہتے جو چمکے،
جس کی شعاعیں ہوں، اگرچہ وہ بھی نور کہلاتا ہے۔ اصل نور یہ ہے کہ جو حضور کی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام نے انسانوں کے قلوب اور ان کی طبیعتیں بدلی ہیں، اللہ کی معرفت عطا فرمائی ہے، یہ اس چمکنے والے سے بھی زیادہ چمک ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ مشک، کستوری، عنبر، یہ سب مشک کہلاتے ہیں۔ اب ان کی کتنی خوشبو ہے، اب عنبر آپ خریدیں کتنی مہنگا ہے، ہزاروں روپے پر مشتمل ہے۔ کستوری اصل ملتی ہی نہیں، قسمت سے کسی ملک میں ملتی ہو، لیکن وہ بو۔ اچھا، اس ایک تشریح ضروری ہے یہاں، شارحین نے لکھا ہے، حدیث کی شرح کرنے والے بزرگوں نے، کہ بعض ان پڑھ لوگوں میں یہ رواج ہے کہ روزے میں مسواک نہ کرو، کیونکہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، تم اس بو کو ضائع کر رہے ہو۔ حضرات علماء کرام، شارحین کرام فرما رہے ہیں، اس بو سے مراد وہ بو نہیں ہے جو مسوڑوں سے آتی ہے، روٹی کے ٹکڑے یا کھانے کی اشیاء جو دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، جن کی صفائی نہیں کی جاتی تو بدبو آنے لگ جاتی ہے، بندہ بندے کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد وہ بو نہیں ہے، وہ تو رمضان شریف کے علاوہ بھی آتی ہے۔ یہ وہ بو ہے جس کا تعلق روزے سے ہے۔ یہ کون سی بو ہے؟ آپ خوش ہوں گے یہ بات سن کے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے مرآت شرح مشکات میں لکھا ہے، ان سے جو پہلے کے شارحین ہیں ان کے حوالوں سے، کہ یہ جو انسان کا معدہ ہے جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو اس سے بھوک کی ایک سمیل آتی ہے۔ وہ جو بو بھوک کی وجہ سے منہ سے آتی ہے نا، یہ روزے کی حالت میں وہ بو مراد ہے جو کستوری سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں صبح سحری اور مسواک ہی نہ کریں سارا دن، بلکہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ اتنی بڑی سنت جو مؤکدہ سنت ہے اس کو ترک نہ کریں اس وجہ سے کہ منہ کی بو ختم نہ ہو جائے۔ وہ بو معدے سے آتی ہے جس کا تعلق روزے سے ہے، اس لیے یہ وہ مراد ہے۔ اب اندازہ فرمائے وہ بو جو ہمیں پسند نہیں خود کو، یا ہمارے بھائی کو، قریبی دوست کو پسند نہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے۔ یہیں سے اندازہ فرمائیں روزہ اللہ کے نزدیک کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور روزے دار اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جب کوئی ایک نیکی ہماری بارگاہ میں لاتا ہے تو ہم اس کی مثل اس کو 10 عطا فرماتے ہیں، یعنی 10 گنا ثواب دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جیسے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 10 لکھی جاتی ہیں، 2 پڑھتے ہیں 20 لکھی جاتی ہیں، 3 پڑھتے ہیں 30 لکھی جاتی ہیں، 4 پڑھتے ہیں 40 لکھی جاتی ہیں، نمازیں پڑھتے 5 ہیں اور لکھی 50 جاتی ہیں۔ تو فرمایا باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے، لیکن روزہ میرا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ فرمایا یہاں گنتی نہیں ہے، یہاں 10 گنا 700 گنا
1000 گنا، 70 گنا، 1,00,000 گنا نہیں ہے، روزے کی گنتی نہیں، یہ تو بھوکا میرے لیے ہے، پیاسا میرے لیے ہے، اس نے سب کو چھوڑ دیا میرے لیے، فرمایا اس کی جزا میں دوں گا۔ اب اللہ جانتا ہے وہ کیا جزا ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنا؟ 2 خوشیاں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطر ہی، ایک خوشی افطار کے ٹائم کی ہے، بھئی اللہ پاک کا کرم ہو گیا، میں نے روزہ پورا رکھ لیا، درمیان میں روزہ توڑا نہیں، بے قراری نہیں ہوئی، شکر ہے مولا کا کہ مجھے روزے کی توفیق نصیب ہو گئی، اور پھر رب العالمین کے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں، گرمی ہے تو مشروب پی رہا ہوں، سردی ہے تو گرم چیزیں کھا رہا ہوں، اور فروٹ اور میوے اس کے دیے ہوئے اس کی رزق سے کھا رہا ہوں، اور جو یہ کھا رہا ہوں افطاری کے ٹائم اس کا مجھ سے حساب بھی نہیں ہوگا، جتنی چیزیں کھا رہا ہوں ہے، یہ خوشی ہے، ثواب بھی ملے گا، ایک یہ خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ہے۔ معلوم ہوا روزہ کی جزا رب العالمین سے ملاقات ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا منہا باب یسمی الریان، انہی میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ کیا؟ ریان۔ فرمایا لا یدخلہ الا الصائمون، سوائے روزے داروں کے اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس دروازے میں روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے توڑ، روزے چھوڑ، روزے خور، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، قرآن کریم کی شفاعت سے، علماء کی شفاعت سے، شہیدوں کی شفاعت سے، اولیاء اللہ کی شفاعت سے، ایمان کی وجہ سے جنت میں چلے بھی جائیں گے نا، انشاءاللہ، اللہ کرے سب جائیں، لیکن اس دروازے سے نہیں گزریں گے، کیونکہ لا یدخلہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا یدخلہ الا الصائمون، آگے استثناء بھی کر دیا، سوائے روزے داروں کے اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اس سے وہ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، کیونکہ اس دروازے میں چشمے ہیں، کھانے ہیں، میوے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ادھر سے آؤ روزے دارو، تم دنیا میں بھوکے اور پیاسے میری وجہ سے رہتے تھے دنیا میں روزے کی حالت میں، اب اس سے گزرتے بھی جاؤ، کھاتے بھی جاؤ، پیتے بھی جاؤ۔ ہائے سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث روایت فرماتے ہیں جو صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان شریف کا مہینہ نظر آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ دن رات صبح و شام آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین،
اور تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھلے پورا مہینہ، جنت کے دروازے بھی کھلے پورا مہینہ، اور جہنم کے دروازے بند پورا مہینہ، رحمت کے دروازے کھلے پورا مہینہ۔ ایک شیطان شیاطین وسلسلۃ الشیاطین، اور جتنی بھی شیاطین ہیں اس کے چیلے چپاٹے سارے، ان کو قید کر کے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان آزاد ہو جائیں اور کھل کر عبادت کریں۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا، شرح بھی پڑھی اس کی، میں نے اشیۃ اللمعات شریف دیکھی، مرقات حضرت ملا قاری رحمہ اللہ کی شرح جو مشکات ہے وہ بھی دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی شروحات بھی دیکھی ہیں، مسلم شریف کی شرح بھی دیکھی ہے، معراج شریف بھی دیکھی ہے۔ سب نے لکھا ہے سبحان اللہ، نور علی نور لکھا ہے کہ آسمانوں کے دروازے اس لیے کھلے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں براہ راست روزے داروں پر اور دنیا والے مومنوں پر اترتی رہیں، اور ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں بلا کسی حائل کے اللہ کی حضور جاتی رہیں۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ بھی ممکن ہے کیا خبر ایسا ہو کہ جب روزے دار باوجود بھوک کے کھانے کے قریب نہیں جاتے، باوجود پیاس کے پانی کے قریب نہیں جاتے، پھر تھکے ہارے مزدوریاں کر کے آتے ہیں، رات کو روزہ کھول کے پھر نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر پوری نیند بھی نہیں ہوتی، تراویحوں میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر سوتے سوتے گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر 2 بجے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، پھر صبح مزدوریوں میں جاتے ہیں، تو کیا خبر آسمانوں کے دروازے سے کھول دیے جاتے ہوں کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہو کہ یہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کیا ایسوں کو بنائے گا تو جو خون بہائیں گے، جو زمین پر فساد برپا کریں گے، خون بہانے والے ہیں، فساد والے ہیں، تو یہ بھی تو ہیں جو میرے لیے بھوک کی حالت میں بھی کھانے کے پاس نہیں جاتے، میرے لیے پیاس کی شدت میں بھی ٹھنڈی سراہیوں کے پاس نہیں جاتے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، توفیق بھی ہے لینے دے کھانے کی، تنہائی میں بیٹھے ہوئے یہ قریب نہیں جاتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے شاید آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہوں۔ بہرحال جو بھی حکمت ہو اس پر ایمان ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے علاوہ صرف جمعرات اور جمعہ کو جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، وہ بھی اس لیے جمعرات اور جمعہ کو کہ جمعرات حضور علیہ السلام کا نور اقدس آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے سفر فرما کے آپ کی والدہ سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا شکم اقدس میں جلوہ گر ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت کے لیے قانون بنا دیا، ہمیشہ جمعرات اور جمعہ کو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے کھول دیے گئے۔ لیکن یہ وہ مہینہ رمضان المبارک کہ اس میں صرف جمعرات جمعہ نہیں، صرف جمعرات جمعہ نہیں، پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے بند ہیں، رحمت کے کھلے ہیں، شیطان قید ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، حدیث کو پریکٹیکل ذرا سمجھتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اس جملے کو پریکٹیکل دیکھو۔ وہ بندے جو 11 مہینے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تقریباً، میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، وہ روزانہ نماز 5 وقت پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اب تو ماننا پڑے گا سرکار نے جو فرمایا سچ ہے، وہ سلسلۃ الشیاطین، پہلے یہ جس کے چنگل میں تھے
جس نے جکڑا ہوا تھا وہ تو قید ہو گیا، اب یہ آزاد ہو گئے، یہ مسجد میں آ گئے۔ حضرت سکندر لکھنوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا، یہ بھی اعجاز ہے ماہ رمضان کا، اے سکندر نہیں اس میں چون و چرا، وہ جبینیں جو سجدوں سے محروم تھیں بارگاہ الہی میں خم کھا گئیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شیاطین کو اس لیے اس مہینے میں قید کر دیا تاکہ مسلمان آسانی سے اور آزادی سے میری عبادت کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالی کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جھوٹی بات کرے اور پھر جھوٹ پر عمل بھی کرے، یہ دو باتیں۔ جس نے روزے میں جھوٹ بولا بھی صحیح اور جھوٹ پر عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مثلا یعنی اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو روزے کا نور نصیب نہیں ہوگا، کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف رکھنے والے بن جاؤ، حرام اور جھوٹ اور غیبت اور ہر گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس نے روزے میں نہ جھوٹ چھوڑا نہ جھوٹ پر عمل چھوڑا، تو پھر اس کی روزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے۔ اس لیے اگر ثواب چاہتے ہو تو روزے کو جھوٹ سے اور ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھو۔ چلو ایک حدیث آ گئی صحیح بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے۔ وصال صاد کے ساتھ، وصال وصل سے بنا ہے، وصل، وصل کا معنی ہے ملا رہنا۔ جیسے آپ نے قرآن شریف میں آیات کے درمیان ایک لفظ دیکھا ہوگا صلے، صاد لام اور بڑی یہ ہوتی ہے صلے، اس کا معنی ہوتا ہے یہ لفظ ملانا ہے یا وقف نہیں کرنا۔ وصال کا معنی ہے ملانا، وصل سے ہے، وصل کا معنی ہے ملا رہنا۔ ملاپ کو وصل کہتے ہیں، وصل کو ملاپ کہتے ہیں۔ وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزہ رکھے، ان پر یہ روزے دشوار ہوئے، آپ نے ان کو منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اس حدیث سے، بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہوا، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور جیسے نہیں، حضرت عمر حضور جیسے نہیں، حضرت عثمان حضور جیسے نہیں، مولا علی مرتضی شیر خدا، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا بھائی فرمایا اور وہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پالا ہے، اور انہوں نے حضور کی گود میں آنکھ کھولی اور حضور کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظمت والی خاتون کے وہ شوہر ہیں۔
امام حسنین طیبین کے وہ والد گرامی ہیں، اور ولایت محمدیہ کے وہ عظیم دروازہ ہیں۔ جب وہ حضور جیسے نہیں ہیں، سب کو حضور فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہو، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے یہ عقیدہ بتایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں اور تم مجھ جیسے نہیں ہو، اللہ تعالی نے مجھے بے مثال بنایا ہے۔ یہ وصال کے روزے، اس کی میں وضاحت کر دوں، کسی دوست کو شاید پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے چند دن ایسے روزے رکھے، نہ سحری کی نہ افطاری کی، نہ رات کو کچھ کھایا نہ دن کو۔ دن کو تو روزہ تھا، رات کو بھی کچھ نہ کھایا، افطاری بھی نہیں فرمائی، سحری بھی نہیں فرمائی۔ تو صحابہ کرام چونکہ حضور کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کے چنتے تھے کہ یہ ادا بھی ہو، یہ ادا، تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا، تو پھر ان کے جسموں میں نکاحت و کمزوری پیدا ہو گئی، نڈھال ہونے لگ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی وہ حالت دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وصال کے روزے رکھنا شروع کیے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کو دیکھ کے، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ کیا تم میری طرح ہو؟ مطلب ہے تم میں سے ایک بھی کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کرتا ہے۔ 70 سال کوئی چلتا رہے، 70 سال، جہاز پہ نہیں، گاڑیوں پہ نہیں، اس وقت جو سواریاں تھیں اس کی بات ہے۔ اب چاہے سواریاں تیز آ گئی ہیں لیکن ثواب وہی رہا ہے، ثواب وہی رہے گا جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ 70 سال کی مسافت میرا تو خیال ہے اگر کوئی پیدل بھی چلے تو پوری دنیا پہلے ہی پھر لے گا 70 سال سے۔ تو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے جہنم کو اس کے چہرے سے جو ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھے۔ مبارک ہو ان کو جو 29 یا 30 روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم جلد اول میں ہے، صحیح مسلم جلد اول میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ یعنی آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز تک جتنا صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے عصر پڑھی، عصر کی نماز تک جتنا صغیرہ گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ نے مغرب پڑھی، مغرب تک جتنا صغیرہ گناہ تھے نماز کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ پھر آپ نے عشاء پڑھی، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ روزانہ یہی کیفیت چل رہی ہے۔ پھر جمعہ پڑھا آپ نے، آئندہ جمعے تک جو صغیرہ تھے وہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ پھر اسی طرح ایک رمضان شریف کے روزے آپ نے رکھے، پچھلے رمضان کے بعد جتنی گناہ صغیرہ تھے وہ اس رمضان شریف کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ یہ تسلسل چل رہا ہے۔ فرمایا جبکہ کبیرہ سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے توبہ کرنا شرط ہے اور جن کی قرآن نے سزا رکھی ہوئی ہے۔
اور جن کے بارے میں جہنم کا عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ میرے تو خیال ہے مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، جمعہ پڑھتے رہیں ادب سے، اور روزے رکھتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں تو سارے جنتی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں۔ روشنی تو روشنی ہے، تو روشنی تو حضور سے ملتی ہے۔ حضور روشنی دینے آئے ہیں اور سب کو روشن کرنے آیا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، شب قدر، جس کو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، شعبان کے آخری دن خطبہ دے رہے ہیں، ذہنی طور پر تیار فرما رہے ہیں صحابہ کو۔ فرمایا اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور یہ مطلب نہیں کہ پوری رات کھڑا رہا، جتنا بھی کیا، اس کے پہلے والے گناہ سارے بخشے گئے ہیں صغیرہ۔ ایک حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ سارے بخشے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ کہ لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے ہیں۔ فرمایا اس مہینہ میں روزہ کو فرض کر دیا گیا، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کرے وہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینہ میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے۔ اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اولہ رحمتوں و اوسطہ مغفرتوں و آخرہ عتق من النار، جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینہ میں 4 خصلتوں کو جمع کرو۔ آخر میں یہ بات سن لیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینہ میں 4 خصلتوں یعنی 4 عادتوں کو جمع کرو۔ 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، یعنی کثرت کرو اس مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور بھی نہ آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں۔ فرمایا نبی پاک نے ان دو خصلتوں کو سے اپنے رب کو راضی کرو، اور جن دو خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی گزارا نہیں تمہارا، وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اب دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، نعتیں پڑھتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے، جنت کی ہمیں ضرورت نہیں، ان سے کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ سے اس مہینے میں جنت کا سوال کرتے رہو، جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص، یہ دو باتیں ہو گئیں، جنت کا سوال کرو، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، میرے ماں باپ کو جنت عطا، اور دوزخ سے بچا، اپنی پناہ عطا فرما۔ تو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں اتنا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے مہینہ میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ روزہ ایک افطار کرایا جس نے حلال کمائی سے، پوری راتوں میں، پورے مہینے کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی اللہ سے بخشش کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ اور لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اس روزہ کھلوانے والے سے، جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بہت آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت سلمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا ایک مٹھی طعام دے دے، مثلا چھولے ہیں تو وہ بھی طعام ہے، چاول ہیں تو وہ بھی طعام ہے، کھجوریں ہیں تو وہ بھی طعام ہے، انار ہیں تو وہ بھی طعام ہے، روٹی مٹھی میں آ گئی ہے ایک ٹکڑا تو وہ بھی طعام ہے، کھانے کی جو چیز ہے وہ طعام میں داخل ہے، ایک مٹھی طعام دے دے۔ میں نے کہا یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو، واہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی عظمتوں پر قربان جائیں، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول گئے ہیں۔ ایک لقمہ نہ ہو، آپ نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ میں نے عرض کیا اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو، فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دے۔ پانی تو سب کے پاس ہے، جتنی بھی غریب ہیں، جہاں نلکے نہیں ہیں وہاں بھی پانی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اور حضرت امام بیہقی نے اور ابن حبان نے، تینوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ایک روزہ بھی اگر حلال کی کمائی سے کسی روزے دار کا کھلوا دیا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان احادیث پر اور قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کی توفیق دے اور قرآن کی اس نور اور حدیث کی اس نور سے ہمیں روشن بنائے۔ اللہ تعالی اسلام کی، قرآن کی، احادیث کی اور رمضان شریف کی روشنی ہمیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء
بدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا بالزہراء وآلہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین 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 یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ